بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ روزے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نہیں رکھنے چاہیے۔ ممنوع روزوں کی پہلی قسم کہ ایک انسان پوری زندگی روزہ رکھتا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا افطاری نہیں کرتا، یعنی کبھی ناغہ ہی نہیں کرتا، تو اس کا کوئی روزہ قبول ہی نہیں۔ دوسری قسم جو شریعت میں ممنوع ہے کہ ایک انسان حج کر رہا ہے، میدان عرفات میں ہے اور میدان عرفات میں روزہ رکھ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حاجی کے لیے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تیسری قسم جس کو شریعت نے منع فرمایا کہ ایک انسان صرف جمعے کے دن کا روزہ مخصوص کر کے رکھتا ہے اور ایک انسان صرف ہفتے کے دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص صرف جمعے کو خاص کر کے روزہ نہ رکھے، ہاں اگر اس نے اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھتا ہے تو پھر جائز ہے، ہو سکتا ہے کسی مہینے میں ایام 20 کے روزے اس ترتیب سے آ جائیں کہ جمعرات کو 13 تاریخ ہو چاند کی اور جمعے کو 14 اور ہفتے کو 15 تاریخ ہو، تو اس وقت یہ روزہ رکھنا جائز ہوگا۔ اور وہ روزے جو واجب ہیں ان کی تکمیل کر رہا ہے تو پھر بھی ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہوگا، یعنی اگر واجب روزے رکھتے ہوئے جمعہ یا ہفتے کا دن آ جائے تو رکھنا جائز ہے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صرف ہفتے کا روزہ نہ رکھے، ہاں جو فرض روزے ہیں ان کو مکمل کرنا، ان کو رکھنا، یہ تو اللہ تعالیٰ سے قربت کی نشانی ہے۔ چوتھا روزہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے کہ ایک انسان اپنے تخیلات، اپنے تصورات کی روشنی میں رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کس انداز سے کہ ایک شریعت نے اس بات پر مقرر ہی نہیں کی کہ تو اس کو اپنے تخیلات کی روشنی میں مقرر کر دے۔ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی، شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اگر اس عمل کی موافقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ مردود ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، اس کو اللہ کے ہاں قبولیت سے نہیں نوازا جاتا، وہ ناقابل قبول ہے۔ شریعت نے جن روزوں سے منع کیا ہے ان کی پانچویں قسم عیدین کے دن روزہ رکھنا ہے۔ عید الفطر خوشی کا موقع ہے، عید الاضحیٰ قربانی کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ عید الاضحیٰ جتنے دن ہے اتنے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ روزے جن کے متعلق شریعت نے منع کیا ہے اس کی چھٹی قسم، ایک انسان ایام تشریق کے روزے رکھتا ہے، حج کر رہا ہے، 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہیں اور ان ایام میں روزے رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کے لیے یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں روزہ نہ رکھا جائے۔ ساتویں قسم جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، ایک انسان شک کے دن کا روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند نظر نہیں آیا، رمضان شروع نہیں ہوا، شک کی بنیاد پر جو ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتا ہے رمضان سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس سے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے۔ آٹھویں قسم جو عورت نفلی روزہ اپنے خامند کی اجازت کے بغیر رکھتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے لائق نہیں کہ اس کا خامند گھر میں موجود ہو اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس دن اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ ہاں فرض روزہ رکھنا میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی قسم جس سے منع کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے تو بقیہ 15 دنوں میں روزے نہ رکھو، کیونکہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ ہاں اگر کسی کے روزے رہتے ہیں تو ان ایام میں بھی مکمل کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، اپنے پاس سے دین کو نہ پھیلانے والا اور نہ بنانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ پر اچھے طریقے سے آگے بھی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔